الحمد للہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ یحب المطہرین، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک صاف رہتے ہیں، جو طہارت میں رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کتاب الادب میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ خود ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ پاک صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو صفائی ہے، ستھرائی ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اس کی جو عادت ہے یہ اسلام کا ایک محبوب ترین عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا۔ صفائی کا ماحول بنانا، صفائی کی عادت ڈالنا، صاف ستھرا رہنے کو پسند کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ مسلمان اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے نفاست پسند ہوتا ہے۔ اس کے مزاج میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ناپاکی اور کسی قسم کی کوئی بھی نجس چیز اسے محبوب ہی نہیں ہوتی، وہ اچھا ہی نہیں جانتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ صفائی کی طرف، ستھرائی کی طرف، نفاست کی طرف، طہارت کی طرف توجہ دی جائے۔ آنے والی نسل کو صاف ستھرے ماحول سے آگاہ کیا جائے اور انہیں شعوری طور پر یہ چیزیں سمجھائی جائیں کہ جو صفائی ہے نا، وہ ہمارے فقط سوسائٹی کا یا ہماری صحت کا یا ہمارے معاشرے کا نہیں، بلکہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف ناموں کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے ملا کر کے صفائی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا سادہ ہے جی، بڑا سادہ آدمی ہے جی، اس کی سادگی کی کیا صورت ہے جی، وہ کپڑے نہیں بدلتا۔ تو یاد رکھیں، سادگی اور ناپاکی میں، سادگی اور گندگی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ آدمی فلاں آدمی جی ملنگ آدمی ہے، کیا مطلب کئی کے دن منہ نہیں دھوتا؟ تو بھئی یہ اس کا ملنگ ہونا نہیں ہے، یہ اس کا ناپاک ہونا ہے، یہ اس کا ان چیزوں کو پسند کرنا ہے جن چیزوں کو شریعت پسند نہیں کر رہی۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں ہمیں بڑی زیادہ ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور کا لباس سب سے زیادہ سادہ لیکن سب سے زیادہ پاک صاف، سب سے زیادہ نفاست والا، سب سے زیادہ حسین۔ آپ سادے کپڑے پہنیں لیکن صاف ستھرے پہنیں۔ آپ اپنی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے میں سادگی کو اختیار کریں گے، لیکن پاکیزگی تو جزو ایمان ہے، پاکیزگی تو حسن ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسل کو، آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک تو پاکیزگی کے ساتھ زندگی مینج ہو جاتی ہے، مرتب ہو جاتی ہے، آپ ایک ترتیب کے ساتھ وقت گزارنے لگتے ہیں۔ آپ دفتر سے واپس آتے ہیں تو اگر آپ نے کپڑے اتار کر کے پھینک دیے، جوتے اتار کر کے پھینک دیے، تو وہ عادت بچوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسکول سے لوٹ کر کے آتے ہیں تو بیگ کو سمیٹ کر نہیں رکھتے، اسکول کے یونیفارم کو کسی مناسب جگہ پہ نہیں رکھتے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو اسی طرح پھینکنے کے عادی ہو جاتے ہیں، نفاست پسند نہیں رہتے۔ صفائی ستھرائی نفاست پسندی یہ دین ہے۔ میرے رسول کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی پر خاص توجہ دی۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود دیا تھا اس میں سے خوشبو آتی تھی۔ حضور کا جسم نور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام تو جب دنیا میں تشریف لائے تو رب کریم نے اس وقت ہی محبوب کو سجا سنوار کے بھیجا تھا۔ سارا حسن، ساری تمانیت، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا۔ لیکن دنیا میں ہماری تربیت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے، تلقین کرتے حضور صفائی کی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے حضور، کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، ہر وضو میں حضور مسواک کو استعمال کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے مستقل خوشبو آتی تھی، پھر بھی حضور خوشبو کو پسند کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنگھا کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل لگاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس وقت بھی، اس وقت حضور کے وصال ظاہری کا وقت تھا، اس وقت بھی حضور نے مسواک کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر محسوس ہوتا تھا کہ کسی شخص کی جو کپڑوں پر تھوڑا میل کچیل ہے یا اس کی طبیعت پر کوئی ایسی چیز ہے تو حضور اس کو ناپسند کرتے۔ اگر کسی کا لباس حضور میلا دیکھتے نا، کبھی لباس میلا دیکھتے تو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرماتے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا؟ کیا ایسا نہیں تھا یہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا؟ تو نفاست پسند ہونا، طہارت کو پسند کرنا، صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا، اچھے طریقوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا اور صفائی کو محبوب رکھنا، یعنی شوق پیدا کرنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صفائی قانون سمجھ کے تو کسی وقت کر لیتے ہیں لیکن اپنی طبیعت کا حصہ نہیں بناتے، اپنے مزاج میں صفائی کو شامل نہیں کرتے۔ یعنی قانون اگر ہے نا کہ صفائی کرنی ہے، قانون کسی جگہ کا ہے، کسی جگہ کسی آفس میں کسی دفتر میں وہ چلے گئے ہیں تو وہاں یہ ماحول ہے کہ یہاں کوئی چیز نہیں پھینکنی، آپ نے ڈسٹ بین پڑی ہے اس میں پھینکنی، تو وہاں کے قانون کو فالو کر لیں گے اور وہاں وہ حرکت نہیں کریں گے۔ کسی ملک میں چلے گئے جس کا قانون یہ ہے کہ آپ کو ریپر زمین پہ نہیں پھینکنا، آپ کو جگہ جگہ پہ تھوکنا نہیں ہے، تو وہ اس قانون کو تو وقتی طور پہ فالو کر لیتے ہیں لیکن اس صفائی کو اپنے مزاج کا حصہ نہیں بناتے۔ حالانکہ صفائی کو مزاج کا حصہ بنانا ضروری ہے، صفائی کو اپنی طبیعت میں لاگو کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ کہ کسی جگہ مجبوراً کرنا پڑا تو آپ نے کر لیا اور ویسے آپ کی طبیعت۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو وصال ظاہری پر غسل دیا اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب حضور کو غسل مبارک دے کے وصال کے بعد دیکھا تو وہ نفاست حضور کے چہرے پہ، وہ صفائی حضور کے پیکر نور پر، وہ خوبصورتی کہ کہیں کسی چیز کا شائبہ تک نہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا قربان جائیں ابن ماجہ کے لفظ ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت دیکھ کے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ آپ تو اپنی حیات ظاہرہ میں بھی بڑے پاک صاف تھے اور حضور تشریف لے جا رہے ہو تو پھر بھی بڑے پاک صاف ہی دکھائی دے رہے، پھر بھی طہارتیں آپ پر قربان ہو رہی ہیں، حضور پھر بھی پاکیزگیاں قربان ہو رہی ہیں، اس وقت بھی آپ اتنے زیادہ نفاست پسند دکھائی دے رہے، تو اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں، صفائی کو مزاج کا حصہ بنائیں۔ آپ کو گھینا ہے، آپ مطلب کسی ناپاکی کو کبھی قریب نہ آنے دیں۔ صفائی ستھرائی، اپنے ماحول کے اندر حسن، اپنے ماحول کے اندر وقار، اس چیز کو اپنی طبیعت کے اندر لاگو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر خاص ہماری توجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی، جس طرح کہ حضور نے دانتوں کی صفائی پر ہمیں خاص طور پر توجہ دلائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مسواک ہے یہ منہ کو صاف اور پاک کرتا ہے۔ تم جب مسواک کرتے ہو تو مسواک تمہارے منہ کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مسواک منہ کو پاک اور صاف کرے گی اور اس سے تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا، یعنی مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔
آپ کے منہ کی وہ جو طہارت ہے، جس سے آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے، جس سے آپ نے رب کا ذکر کرنا ہے، جس سے آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا، جب وہ منہ پاک ہو، آپ نے مسواک کی ہو، تو اس مسواک کرنے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے منہ کی صفائی کا خیال کریں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بال رکھے نا، زلفیں رکھے، وہ اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے۔ جو بندہ زلفیں رکھے، آپ کو پتہ ہے سنت ہے نا زلفوں کا رکھ لینا، آدھے کان تک یا پورے کان تک یا کندھوں تک، اور زلفیں سمجھ کے، کسی جدید دور کا فیشن سمجھ کے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی زلفیں رکھے، بال رکھے، تو اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے۔ یا رسول اللہ، بالوں کی تعظیم کرے، بالوں کی عزت کرے، بالوں کی تعظیم کرے، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس طرح کرے کہ ہر روز ان میں تیل بھی لگائے اور ہر روز انہیں کنگھی بھی کرے، پھر ان کی تعظیم کرے، پھر ان کی عزت کرے، پھر ان کو سجا کے رکھے، پھر ان کو سنوار کے رکھے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی، ایک شخص نے بس الجھے ہوئے اس کے بال تھے، الجھا ہوا اس کا امامہ تھا، اور کپڑے مطلب اس نے پہنے تو ہوئے تھے لیکن انداز نفاست پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، کہنے لگے یہ امامہ، یہ زلفیں، یہ حضور کی سنت ہے، اس طرح ادا کرو کہ یہ اچھی لگے، ان میں نفاست لاؤ۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کی طرف توجہ کرو، یعنی ان کو سجاؤ، ان کو سنوارو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے بکھرے ہوئے بال دیکھتے نا یا بڑے ہوئے ناخن دیکھتے تو حضور ناراض ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لیتا، اسے کنگھی تک میسر نہیں تھی۔ اپنے منہ کی صفائی رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے بالوں کو کنگھی کر کے رکھنا، تیل کے ساتھ رکھنا، اور پھر ماحول کی صفائی رکھنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی رکھنا۔ جہاں آپ سوئے تھے اس بستر کو اگر صبح سمیٹ دیا جائے، آپ جس صحن میں آرام کرتے ہیں اس کی اگر صفائی کا اہتمام کیا جائے، باورچی خانے کا اہتمام کیا جائے، اگر روزمرہ کی جگہ جہاں آپ کا قیام ہے اس کے صفائی کا اہتمام کیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، فرمایا اپنے گھر کو، اپنے صحن کو، اپنی گلیوں کو صاف رکھا کرو، اس ماحول کو آپ صاف رکھیں گے۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی جو فی نفس ہی پاکیزگی ہے نا وہ تو زمین کو حاصل ہے، آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اب اس کے اوپر جو ریپر پھینکے وہ ہم نے پھینکے، اس زمین جس کو اللہ نے پاک کیا تھا اس کے اوپر جو غلاظت پھینکی ہے، جو کچرا پھینکا ہے وہ لوگوں نے پھینکا۔ اور میں دیکھتا ہوں لوگوں کو گھن نہیں آتی، گاڑی کے باہر ریپر پھینکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں گلیوں کے ایک کونے میں وہ کوڑا دان بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا سفر کر کے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری وجہ سے گڑبڑ ہو گئی۔ نفاست پسندی کا ماحول اگر بنا لیا جائے اور اپنے ماحول کے اندر صفائی کو لاگو کیا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی۔ تو اپنا گھر، اپنا جسم، اپنے کپڑے، ان چیزوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں جہاں ہم نے عبادت کرنی ہے، وہ جگہ جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہ جگہ جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں مسجدیں بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا۔ حضور نے مسجد بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجد کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا، یعنی آپ کی عبادت گاہ صاف ستھری ہو، صاف ستھری ہو۔ میں کئی دفعہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم کافروں کا کبھی ماحول دیکھتے ہیں ان لوگوں کا، تو وہ جو دین سے دور ہیں، دشمن ہیں، ان کی یہ کیفیات ہیں کہ وہ لوگ صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں، ستھرائی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے تو ہمارے تو مزاج میں اور ہماری تو طبیعت کے اندر صفائی شامل تھی، ہمیں تو خاص کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری مساجد کے باتھ روم بھی اگر صاف نہ ہوں اور ہمارے وہ جگہ جہاں سے ہم نے طہارت کا بندوبست کرنا ہے، ہماری وہ جگہ جہاں ہم نے وضو کرنا ہے وہی اگر صاف نہ ہو تو پھر ہم نے غیروں کو کیا پیغام دیا کہ وہ جگہ جہاں ہم عبادت کے لیے آئے ہیں اس کو بھی ہم صاف نہیں کر سکے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ آتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے، لیکن وہ آ کے مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو، امام صاحب کو کہتے ہیں کہ صفائی نہیں ہوئی مسجد کی،
اور ساتھ پھر ایک وہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کون سا خود کرنی ہے، بچوں سے کرانی تھی، کرا دینی چاہیے تھی۔ خدا کے بندو، مسجد کی صفائی، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو اس میں صرف امام صاحب کو تو نہیں ذمہ داری دے دینی چاہیے تھی، آپ کی تو ڈیوٹی تھی کہ سب کے سب مل کے اللہ کے گھر کو پاک صاف کرتے، خوبصورتی لاتے۔ آپ کو ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ملے گی بخاری مسلم میں، ایک بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کرتی تھی، ایک خاتون بیمار ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے، فرمایا اگر اس کا وصال ہو گیا تو مجھے خبر ضرور کرنا، قربان جائیں۔ وہ خاتون رات کو وصال کر گئی، صحابہ نے حضور کے آرام کے خیال کے سبب خبر نہ کی، جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی۔ صبح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اور پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہاں قبر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا حضور ان کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ ویسے تو کسی کا دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصی اختیار دیا ہے نا، اور پھر وارث نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ جائز ہے، اور حضور تو وارث ہے نا، ولی ہے ساری امت کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا صفیں بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایک تو اس کی قبر پہ جانا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، اور پھر حضور نے دوبارہ جنازہ پڑھایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتون مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ تو صفائی نصف ایمان ہے، صفائی حضور کی پسند ہے، صفائی پر خاص توجہ دینا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس خوبصورت عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔